دوستو آج کی ویڈیو آپ کو حیرانی میں مبتلا کر دے گی، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بہار کی رہائشی ایک ایسی عورت کے بارے میں بتائیں گے جس کے کاموں کے بارے میں سن کر آپ پریشان ہو جائیں گے۔ ایک ایسی عورت جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بچپن سے ہی عجیب تھی۔ اس کی پیدائش کے بعد ہی اس کے والدین اس کے حوالے سے پریشان ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ بہت چھوٹی تھی تو گود میں لینے والے کسی بھی آدمی یا عورت کے بالوں کو ہاتھ میں جکڑ لیتی تھی اور تب تک نہیں چھوڑتی تھی جب تک اس کے بالوں کا گچھا ہاتھ میں نہ آ جاتا تھا۔ کئی بار تو ایسا بھی ہوا کہ اس نے کسی کو دانت گاڑ دیے اور تب تک نہیں چھوڑے جب تک اس کی بوٹی منہ میں نہ آ گئے۔ دوستو اس کے ماں باپ شروع میں تو اس کی باتوں سے بہت زیادہ پریشان ہوئے، لیکن بعد میں سوچا کہ بچی ہے اور شاید زیادہ لاڈ پیار کے باعث بگڑ گئی ہے۔ لیکن تشویش تب بڑھی جب اس کی بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ اس کی یہ حرکتیں اور بڑھتی گئی۔ جب یہ گلی میں اپنے ہم عمر لوگوں کے ساتھ کھیلنے کودنے لگی تو وہاں پر بھی انہی مسائل کا سامنا ہوا۔ یہ کسی کے اندر دانت گاڑ دیتی اور کسی کی بوٹی نوچ لینے تک اسے نہ چھوڑتی، یہاں تک کہ جو چھڑوانے آتا تھا وہ بھی اسی عتاب کا شکار ہو جاتا اور اس کے ساتھ بھی اس کا بالکل سیم سلوک تھا۔ جب ہر جگہ سے اس کی ایسی شکایات آنے لگیں تو اس کے ماں باپ کو محسوس ہوا کہ اس لڑکی پر کوئی عفریت یا آسیب وغیرہ ہے، لہٰذا انہوں نے مختلف پنڈتوں سے رجوع کیا تاکہ اس کا علاج کرایا جا سکے۔ لوگوں نے کئی پنڈتوں اور کئی سادھوؤں کے پاس جانے کا مشورہ دیا، لیکن اس نے ان کے ساتھ بھی انتہائی برا سلوک کیا۔ جیسے ہی وہ لوگ اس کے قریب آتے اس کا مزاج بدل جاتا اور یہ ان کے بال نوچنے اور کاٹنے کو دوڑتی۔ کہا جاتا ہے کہ کئی پنڈتوں اور سادھوؤں کو اس کے پاس سے خون آلود بھاگنا پڑا۔ بعض اوقات وہ خون ان کا ہوتا اور بعض اوقات مزاحمت میں مارے جانے کے باعث اس عورت کا۔ لیکن یہ کیا عورت تھی کہ کسی سے اس کا علاج نہ ہو پایا اور اس کا مزاج جوں کا توں قائم رہا، بلکہ اس کی طبیعت کی شدت پسندی بڑھتی گئی۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس عورت کی پرورش بھی مشکل ہوتی گئی، لیکن اس کے ماں باپ کی ہمت تھی جو تاحال اسے پال رہے تھے۔ وہ اکثر اوقات اس کو باندھ کر رکھتے، لیکن اس کے باوجود اس کا یہی حال تھا اور اس کا کوئی حل نکلنے والا نہیں تھا۔ انہوں نے بہت کوشش کی لیکن سب بے سود رہا۔ اس کی جوانی کے اوائل میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ ایک رات اس کی ماں اس کے کمرے کے پاس سے گزر رہی تھی کہ اس کے کمرے سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ اس کی ماں کچھ دیر کے لیے وہاں پر رکی اور اس نے غور سے سنا کہ کیا معاملہ ہے۔ پھر اس کی ماں نے دروازے پر دستک دی لیکن اسے کوئی جواب نہ مل سکا۔ جب یہی عمل بار بار دہرایا گیا اور کوئی جواب نہ ملا تو اس نے کھڑکی سے جھانکنے کی کوشش کی۔ کھڑکی میں اس لڑکی کی ایک عجیب و غریب شکل دیکھ کر اور کمرے کے انتہائی عجیب و غریب مناظر دیکھ کر اس کی ماں ایک دم حیرت کدہ بن گئی۔ اس کی ماں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ لڑکی کئی بتوں کو دائرے میں رکھ کر ایک دائرہ بنا کر بیٹھی ہوئی ہے اور اونچی اونچی آوازوں میں بہت کچھ جاپ کر رہی تھی۔ اس کی ماں یہ دیکھ کر ڈر گئی اور فوراً اس کے باپ کے پاس دوڑتی ہوئی آئی۔ اس کی ماں نے اس کے باپ کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس کے باپ نے بھی آ کر یہ منظر دیکھا اور کوشش کی کہ سمجھ سکے کہ ان کی بیٹی کیا پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے بہت غور کیا لیکن انہیں کچھ سمجھ نہ آ سکی۔ یہ تمام منظر دیکھ کر وہ حیرانی کا شکار تو تھے، لیکن انہوں نے یہ سمجھ کر کہ شاید وہ کوئی عبادت کر رہی ہو نظر انداز کیا اور واپس جا کر سو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ وہ کل پھر اسی وقت دیکھیں گے اور اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے کہ آخر وہ کرتی کیا ہے۔ اگلی رات جب وہ اس کے کمرے کی کھڑکی سے جھانکتے ہیں تو ایک اور ہی منظر تھا جسے دیکھ کر ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ آج وہ کسی بت یا مورتی کو دائرے میں رکھے ہوئے نہیں تھی، بلکہ آج وہ نماز ادا کر رہی تھی۔ جی ہاں، وہی نماز جو مسلمان ادا کرتے ہیں۔ ان کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ انہوں نے سوچا کہ پوجا تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ نماز کیوں پڑھ رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ مسلمان ہو گئی ہو؟ دوستو یہ تمام منظر دیکھ کر وہ حیران تو تھے، لیکن انہوں نے کسی سے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے اگلے دن پھر دیکھنے کی کوشش کی۔ آج ان کے لیے ایک اور ہی منظر تھا اور وہ یہ تھا کہ وہ لڑکی موم بتیاں جلائے جیسس کرائسٹ کی عبادت میں مشغول تھی۔ اس کے ماں باپ یوں روز اسے دیکھتے تو ان کے لیے الگ ہی کوئی منظر موجود ہوتا۔ جی کبھی وہ لڑکی نماز پڑھ رہی ہے، کبھی کالی دیوی کے بت کے سامنے رقص کرتی پائی جاتی اور کبھی کسی مجوسی کی طرح آگ کی پوجا کر رہی ہوتی۔ یہ سب دیکھ کر اس کے ماں باپ بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ وہ کسی سے اس کا کوئی حل طلب کریں گے۔ اس کے ماں باپ جب اسے سمجھاتے تو وہ چیخنے چلانے لگتی اور انہیں واپس جانے کا حکم دیتی تھی۔ انہیں لگا کہ اس کے اندر کئی جنات کا مسکن ہے جن کا مختلف مذہب ہے، لہٰذا وہ ہر روز اپنی اپنی عبادت اس لڑکی سے کرا رہے ہیں۔ جب انہیں اس معاملے کی کوئی سمجھ نہ آئی
تو انہیں کسی نے مشورہ دیا کہ وہ اسے لے کر کسی مسلمان عالم کے پاس جائیں، لیکن مسلمان عالموں کے دم درود بھی اس پر کارآمد نہ ہو سکے۔ جب بھی اس کے پاس آتا وہ اسے مارتی پیٹتی اور اس پر مظالم کرتی۔ کسی نے اس کے بارے میں کوئی رائے دی، جبکہ کسی نے کچھ اور کہا۔ کسی نے کہا اس کے اندر جنات کے کئی خاندان بستے ہیں۔ لیکن دوستو، کچھ ہی دن بعد وہ لڑکی خود بخود نارمل ہونے لگی اور اس نے لوگوں پر تشدد کرنا کم کر دیا اور آہستہ آہستہ بالکل چھوڑ دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس میں ایک اور تبدیلی بھی آئی، اور وہ یہ تھی کہ اس نے مردوں کی طرح رہنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ اس کی آواز بھی بالکل مردانہ ہو گئی۔ اس کے ماں باپ اس کے اس عمل سے بھی پریشان ہوئے، لیکن انہوں نے یہ سوچ کر صبر کر لیا کہ اب یہ کم از کم کسی کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچاتی۔ ایک دن یہ ہوا کہ اس کے گھر پڑوس کی ایک عورت اپنی 4 سالہ بچی کے ساتھ آئی۔ تھوڑی دیر میں جانے کیا ہوا کہ اس 4 سالہ لڑکی کی حالت غیر ہو گئی۔ اسے چیخیں مارنا شروع کر دیں اور اس کے ہاتھ پاؤں مڑ گئے کہ اچانک یہ عورت اٹھی اور اس کو جھنجھوڑ کر اس سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ شادی اس عورت کے اندر کوئی جن آ گیا ہے۔ اس نے اس جن سے بات چیت کی اور اسے بھگا دیا۔ وہ 4 سالہ بچی پھر سے نارمل ہو گئی۔ یہ دیکھ کر اس بچے کی ماں تو جیسے اس عورت کے پیروں میں گر گئی کہ ہماری لڑکی کے ساتھ یہ کیفیت کافی دنوں سے تھی، لیکن انہوں نے کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ کچھ ہی دن میں اس عورت کی مشہوری ہو گئی اور اب دور دور سے ہر مذہب کے لوگ اس سے جنات کا علاج کروانے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن لوگ پراگندہ ہیں کہ وہ اس سے مرد کہیں یا عورت، کیونکہ اس کا حلیہ تو عورتوں کی طرح ہے، جبکہ بات چیت بالکل مردوں جیسی۔ آج بھی یہ عورت دنیا کے مختلف لوگوں کا مفت علاج کرتی ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس کا مذہب یا جنس کیا ہے، لیکن لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور اپنا علاج کروا کر چلے جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو اس عورت کی ویڈیو اس ویڈیو کے بالکل سٹارٹ میں دکھا چکا ہوں اور آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ اس کی پوری کہانی کیا ہے۔ لیکن دوستو، ایک پوائنٹ ایسا ہے جس پر میں کنفیوز ہوں اور آپ کی رائے چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ جنات پر یقین نہیں رکھتے، یا پھر وہ لوگ جنہیں یہ لگتا ہے کہ جنات نامی کوئی مخلوق دنیا میں موجود نہیں ہے، کیا وہ اس طرح کے واقعات دیکھ کر اپنی رائے تبدیل کریں گے؟ کیا انہیں لگتا ہے کہ دنیا کے اندر موجود اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے واقعات، اس طرح کے افراد کیا اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے انسان اور جن 2 مخلوقات اس دنیا میں پیدا کی؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔